بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. فرسٹ ایسے ہے پاکستان اینڈ دا ماڈرن ورلڈ، فورتھ ایئر کی انگلش کی بک کا. اس کے امپورٹنٹ کویسچنس. کویسچن نمبر 1 ہے ایکسپلین دا ریشنل آف پاکستان ایز اٹ از ایکسپلینڈ ان لیاقت علی خان's پاکستان اینڈ دا ماڈرن ورلڈ. کویسچن نمبر 2 ہے ٹو لیاقت علی خان ڈیمانڈ فار پاکستان واز دا موسٹ ریزنیبل اینڈ انٹائرلی پریکٹیسیبل. ایکسپلین. نمبر 3 ہے ایکسپلین دا سرکمسٹانسز وچ لیڈ ٹو دا کریشن آف پاکستان. نمبر 4 ہے دا کریشن آف پاکستان بائی اٹ سیلف ڈیزالوڈ واٹ وڈ ہیو بین اے پرپیچول ڈینجر زون ان ایشیا. ڈسکس. اور کویسچن نمبر 5 ہے لیاقت علی خان واز این ایلوکوینٹ اوریٹر. ایلوکوینٹ اوریٹر ہوتا ہے زبردست مقرر، تقریر کرنے والا، شاندار تقریر کرنے والا. ڈسکس دا سیلینٹ اسٹائلسٹک کوالٹیز آف ہز اسپیچ. اس کی جو تقریر ہے اس کے جو اسٹائلسٹک کوالٹیز ہیں، جو اس کی خوبیاں ہیں، وہ بیان کرنی ہیں. پاکستان اینڈ دا ماڈرن ورلڈ جو اس کی اسپیچ ہے. اچھا، ان سارے کویسچنس کا ایک ہی آنسر آپ نے یہ یاد کر لینا ہے اور لکھ دینا ہے. کوئی بھی کویسچن آ جائے آپ نے یہی آنسر لکھ دینا ہے. لیاقت علی خان میں 8 مسنگ ہے. لیاقت علی خان واز دا فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان. لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے. ہی واز این ایلوکوینٹ اوریٹر. وہ شاندار مقرر تھے. ان ہز اسپیچ، اپنی تقریر میں، ہی تھریو لائٹ آن دا سرکمسٹانسز وچ لیڈ ٹو دا کریشن آف پاکستان. انہوں نے ان حالات پر روشنی ڈالی جو پاکستان کی تخلیق کی وجہ بنے، جن کی وجہ سے پاکستان کی تخلیق ہوئی. اکارڈنگ ٹو ہم، ان کے مطابق، دا ڈیمانڈ فار پاکستان واز ریزنیبل اینڈ جینون. پاکستان کا جو مطالبہ تھا وہ بہت مناسب تھا اور جینون تھا. ہندوز اینڈ مسلمز ڈفرڈ فرام ایچ ادر ان ایوری ایسپیکٹ. ہندو اور مسلمان ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف تھے. دا مسلم بلیوڈ ان ون گاڈ. مسلمان ایک خدا پر یقین رکھتے تھے. ویئر ایز دا ہندوز بلیوڈ ان مینی گاڈز. جبکہ ہندو بہت سے دیوتاؤں پر یقین رکھتے تھے. دا مسلمز بلیوڈ ان دا ایکویلٹی آف آل مین. مسلمان تمام لوگوں کی برابری پر یقین رکھتے تھے. وائل دا ہندوز ہیڈ کاسٹ سسٹم. جبکہ ہندوؤں میں ذات پات کا نظام موجود تھا. دا مسلمز بلیوڈ ان دا رائٹ آف پرائیویٹ اونرشپ. مسلمان ذاتی ملکیت کے قانون پر یقین رکھتے تھے. بٹ دا ہندوز ہیڈ ڈفرینٹ لاز. لیکن ہندوؤں کے قوانین مختلف تھے. دا کریشن آف پاکستان was practicable because India was so vast that it could easily be divided into 2 countries. کریشن آف پاکستان، جو پاکستان کی تخلیق تھی، وہ بالکل قابل عمل تھی، پریکٹیسیبل تھی، کیونکہ انڈیا اتنا بڑا تھا، اتنا واسٹ تھا دیٹ اٹ کوڈ ایزیلی بی ڈیوائڈیڈ انٹو 2 کنٹریز، کہ اس کو آسانی سے 2 ملکوں میں تقسیم کیا جا سکتا تھا. کریشن آف پاکستان واز اے گارنٹی آف بیلنس آف پاور ان ایشیا. پاکستان کی تخلیق جو تھی وہ ایشیا میں طاقت کے توازن کی گارنٹی تھی. پاکستان پروموٹڈ پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان ایشیا. پاکستان نے ایشیا میں امن کو اور استحکام کو فروغ دیا. دا کریشن آف پاکستان بائی اٹ سیلف ڈیزالوڈ واٹ وڈ ہیو بین اے پرپیچول ڈینجر زون ان ایشیا. کریشن آف پاکستان نے، پاکستان کی تخلیق نے، جو ایشیا میں پرپیچول مستقل ایک جو خطرے کا علاقہ ہونا تھا، اس کے امکان کو ہی ختم کر دیا، یعنی اس خطرناک علاقے کو ایک پرامن علاقے میں تبدیل کر دیا. ہی پریزنٹڈ دا ایشوز اینڈ پرابلمس پراپرلی، آرڈرلی اینڈ ایکوریٹلی. انہوں نے پرابلمس کو، مسائل کو مناسب انداز میں، ترتیب سے اور بالکل ٹھیک درست طریقے سے بیان کیا. ہی یوزڈ سمپل اینڈ کلیئر ورڈس ٹو ایکسپریس ہز پوائنٹ آف ویو. انہوں نے سادہ الفاظ استعمال کیے، سمپل الفاظ استعمال کیے اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کے لیے. پہلے 5 سوالوں کا یہ ایک ہی جواب ہو گیا. اب ایک اور جو نیکسٹ کویسچن ہے وہ ہے واٹ آر دا ڈیمانڈز دیٹ آر فریڈم میکس آن اس. وہ کون سے مطالبے ہیں جو آزادی ہم سے کرتی ہے، یعنی آزادی ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے. تو اس کا آنسر ہے لیاقت علی خان پوائنٹس آؤٹ دیٹ آر فریڈم میکس مینی ڈیمانڈز آن ارس. لیاقت علی خان یہ ظاہر کرتے ہیں، اس بات کا اشارہ دیتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ ہماری جو آزادی ہے وہ ہم سے بہت سے مطالبے کرتی ہے. اٹ مینس، اس کا مطلب ہے دیٹ وی شوڈ مینٹین آر فریڈم فرسٹ، کہ ہمیں پہلے اپنی آزادی کو برقرار رکھنا ہے. اٹ از ناٹ این ایزی ٹاسک، یہ آسان کام نہیں ہے. ہی سیز، وہ کہتے ہیں، لبرٹی ڈز ناٹ ڈسینڈ اپون اے پیپل. آزادی خود سے لوگوں کے پاس نہیں آتی. اے پیپل مسٹ ریز دیم سیلوز ٹو اٹ. لوگوں کو خود اسے حاصل کرنا پڑتا ہے.
اٹ از اے فروٹ دیٹ مسٹ بی ارنڈ بیفور اٹ کین بی انجوائڈ. یہ ایسا پھل ہے جس کو انجوائے کرنے سے پہلے اسے حاصل کرنا پڑتا ہے. اکارڈنگ ٹو لیاقت علی خان, فریڈم ڈز ناٹ مین دا چینج آف رولرز. فریڈم کا مطلب, آزادی کا مطلب حکمرانوں کا بدل جانا نہیں ہے. اٹ از ناٹ میئرلی گورنمنٹس دیٹ شوڈ بی فری. صرف حکومتوں کو آزاد نہیں ہونا چاہیے, بٹ دا پیپل دیم سیلز شوڈ بی فری. بلکہ لوگوں کو خود بھی آزاد ہونا چاہیے. نو فریڈم ہیز اینی ویلیو فار دا کامن مین اور وومین. کسی آزادی کی عام مردوں عورتوں کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے, unless it also means freedom from want. جب تک کہ ان کو وانٹ سے یعنی ضرورتوں سے چھٹکارا, ضرورتوں سے آزادی نہ مل جائے. فریڈم فرام ڈیزیز, بیماری سے آزادی نہ ہو. فریڈم فرام اگنورینس, جہالت سے آزادی نہ ہو. وی کین میک پاکستان اسٹرانگ بائی مینٹیننگ آر فریڈم. ہم پاکستان کو مضبوط بنا سکتے ہیں اپنی آزادی کو برقرار رکھ کے. پھر نیکسٹ کوشچن ہے, واٹ ور لیاقت علی خانز ایکسپیکٹیشنز فرام امیریکا اینڈ دا ویسٹرن ورلڈ. کہ لیاقت علی خان کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں امریکہ سے اور ویسٹرن ورلڈ سے. تو اس کا آنسر ہے, لیاقت علی خان ٹولڈ دا امیریکنز. لیاقت علی خان نے امریکنز کو بتایا that third world countries were facing problems of poverty, disease and ignorance. کہ تیسری دنیا کے جو ممالک ہیں وہ غربت کے, بیماری کے اور جہالت کے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں. He said, انہوں نے کہا that the advanced countries should provide the latest technology to the backward countries. کہ جو جدید ملک ہیں, جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, ان کو پسماندہ ممالک کے ساتھ لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو ہے شیئر کرنی چاہیے, ان کو وہ پرووائڈ کرنی چاہیے. دے شوڈ شیئر دیئر نالج, اسکل اینڈ ایکسپیرینس. انہیں اپنا نالج, اپنا ہنر, اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیے ود دا نیولی انڈیپینڈنٹ کنٹریز, نئے آزاد ہونے والے نئے خود مختار ممالک کے ساتھ, اسپیشلی پاکستان, خاص طور پہ پاکستان کے ساتھ. ہی ایکسپلینڈ, انہوں نے وضاحت کی, دیٹ وداؤٹ دا ڈیولپمنٹ آف بیکورڈ کنٹریز, کہ پسماندہ ملکوں کی ترقی کے بغیر the progress of developed countries will be meaningless. ترقی یافتہ ممالک کی جو ترقی ہے وہ بیکار ہوگی, بے سود ہوگی. He expected from America, انہوں نے امریکہ سے ایکسپیکٹ کیا, توقع کی, to share its knowledge, skill and experience in different fields. کہ وہ مختلف فیلڈز میں جو اس کا نالج ہے, اسکل ہے اور ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کریں. تو آپ نے یہ تینوں کویسچنز, یہ تین ہی بنتے ہیں, یہ آپ نے ضرور یاد کرنے ہیں علیحدہ علیحدہ. اور وہ جو ایک ہی کویسچن آ جاتا ہے اور سب میں اسی کا آنسر لکھ دیتے ہیں, وہ آپ نے نہیں کرنا. اس کے تین بنتے ہیں. یہ کافی لمبا ایسے ہے اور اس کو 3 پارٹس میں آرام سے ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ اس میں ریپیٹیشن نہیں ہے. جو ایک کویسچن میں جو پوچھا گیا اور جو اس کا جواب ہے وہ دوسرے میں نہیں ہے. تو آپ نے یہ تینوں ضرور یاد کرنے ہیں. تھینک یو.